میں عبد القادر ہوں اور اس کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ ایک روز ایسی ہی طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں، بہت برف باری ہو رہی تھی۔ میں بہت مشکل سے اسپتال اس سے ملنے گیا۔ وہ کمرے میں بیڈ پر بڑے سکون سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ تم آ گئے عبد القادر، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں بلا کا سکون اور طمانینت تھی۔ میں مسکرا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آج کوئی خاص بات ہے؟ میں نے اس کو غور سے دیکھا۔ ہاں، مجھے جانا ہے اور جانے سے پہلے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ تو ایک علاماتی اظہار تھا۔ مسلمان تو وہ کب کی ہو چکی تھی، مگر میں اس کی فرمائش میں ادب سے کھڑا ہو گیا اور میں نے کلمہ پڑھا۔ وہ رک رک کر صحیح تلفظ کے ساتھ اسے دہراتی رہی اور فیض تب مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے کلمہ پڑھا کر اسے مسلمان نہیں کیا، بلکہ اس نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا تھا۔ اس دن میں نئے سرے سے مسلمان ہوا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بہتی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ چپ چاپ چلی گئی اور میں اس کے جانے سے بے خبر نہ جانے کتنی دیر روتا رہا۔ وہ جاتے جاتے مجھے ہدایت کے راستے پر ڈال گئی، اور تب میں نے جانا کہ میں کون ہوں۔ میں عبد القادر ہوں۔ عبد القادر خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں دبا ہوا فیض کا ہاتھ بے حد سرد ہو چکا تھا۔ تم مجھے جانے بغیر ہی چلے گئے فیض؟ عبد القادر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور ہاں، جب انگلینڈ جاؤ تو فیض کو ذرا سنبھال لینا، اس کو سمیٹ لینا، اسے تمہاری ضرورت ہوگی۔ عبد القادر کے ارد گرد مولوی صاحب کی کمزور اور نحیف سی آواز ابھری۔ بعض باتیں دل پر وحی کی طرح اترتی ہیں۔ جب فیض یہاں سے گیا تھا تو میں جانتا تھا کہ میں اب اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گا۔ عبد القادر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بہت سے کام کرنے تھے۔ فیض کو لے کر پاکستان جانا تھا۔ وہ دونوں چپ چاپ تازہ بنی ہوئی قبر کے سرہانے کھڑے تھے۔ عبد القادر مولوی صاحب کی ہمت اور استقامت پر حیران تھا۔ انہوں نے بڑے حوصلے سے اپنے بیٹے کے جسد خاکی کو وصول کیا، اور اب اس شہر میں خموشہ میں وہ دونوں اپنے پیارے کے لیے دعا گو تھے۔ کچھ دیر کے بعد مولوی صاحب قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کی گیلی مٹی کو بڑے پیار سے سنوارا، جیسے فیض کے بالوں کو سہلا رہے ہوں۔ خوش رہو جانے پدر، آج تم نے باپ کو انتظار کی اذیت سے نجات دلا دی۔ مولوی صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کے جھریوں زدہ چہرے کی لکیروں میں پرنالوں کی طرح بہنے لگے۔ عبد القادر نے انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ اولاد مر جائے تو ماں باپ صبر کر لیتے ہیں، لیکن اگر اولاد کھو جائے تو اس پر صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے برسوں گم شدہ بیٹے کی جدائی کا عذاب سہا ہے۔ آج میرا عذاب ختم ہو گیا۔ عبد القادر کے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اولاد کھو جائے تو صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ بھی تو اپنے والدین کا گمشدہ بیٹا تھا۔ اس کے ممی بابا بھی اسی کرب سے گزر رہے ہوں گے۔ انہوں نے بھی تو پل پل اسے یاد کیا ہوگا۔ وہ بھی تو لمحہ لمحہ مرے ہوں گے۔ میں آ رہا ہوں ممی، میں آ رہا ہوں بابا۔ روز کی طرح آج بھی میرا نے عبد القادر کے کمرے کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا۔ حالانکہ اس کمرے میں کوئی بے ترتیبی نہیں تھی، مگر وہ یوں ہی ہر روز آ کر اس کے کمرے میں وقت گزارتی، اس کی چیزوں کو چھوتی، اس کی بیڈ کی چادر کو درست کرتی، اس کی جائے نماز پر بیٹھ کر اس کے لیے دعا مانگتی۔ کبھی کبھی اس کی جائے نماز پر کشن رکھ کر لیٹ جاتی۔ عجیب سا سکون کا احساس تھا یہاں پر۔ وہ اس کمرے میں عبد القادر کی خوشبو کو محسوس کرتی تھیں۔
اس کے وجود کو محسوس کرتی تھیں۔ آج بھی میرا نے بیڈ سے کشن اٹھا کر جائے نماز کے پاس رکھا اور وہاں لیٹ گئی۔ کمرے میں اترتی شام کا ملگجا سا اندھیرا تھا۔ کھڑکیوں پر پڑے نیٹ کے پردے سے رنگ برنگی روشنیاں چھلک رہی تھیں۔ اندھیرے کمرے میں ننھی ننھی روشنیوں کا رقص دیدنی تھا۔ وہ مبہوت ہو کر روشنی کا یہ رقص دیکھنے لگی۔ ارے آپ! وہ چونک سی گئیں۔ کیسی ہو امیر النساء؟ میرا سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ کیا بات ہے امیر النساء؟ جواب نہیں دیا تم نے؟ ان کے لہجے میں آج بھی محبت، شفقت جھلکتی تھی۔ پریشان ہو؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ میرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کا بیٹا آپ سے چھینا تھا، اسے آپ سے دور کر دیا تھا۔ دیکھیں، اب میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا، وہ مجھ سے خفا ہو گیا ہے، روٹھ گیا ہے مجھ سے۔ نور عبد الرحمن محبت سے میرا کے پاس بیٹھ گئیں۔ ان کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو انگلی کے پور سے ہٹایا۔ وہ لوٹ آئے گا امیر النساء۔ انہوں نے محبت سے میرا کے بالوں کو سہلایا۔ سچ؟ کہاں ہے وہ؟ میرا کا دل چاہا کہ دیوانہ وار کمرے سے باہر نکل جائیں اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ جلد، بہت جلد۔ انہوں نے میرا کا ہاتھ تھام کر محبت سے تھپکا۔ تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا امیر النساء، اب کبھی اسے وہ بنانے کی کوشش نہ کرنا جو تم چاہتی ہو، بلکہ خود کو ویسا بنانا جیسا وہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ سچائی اور ہدایت کے راستے پر ہے۔ اس کی محبتوں کی قدر کرنا، اس کی خواہشات کا احترام کرنا، اس کے خیالات کی روشنی سے اپنے وجود کے اندھیروں کو دور کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ میرا نے پورے دل کی آمادگی کے ساتھ ان کے جھریوں والے مشفق ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور آہستگی کے ساتھ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ کیسی آسودہ اور پرسکون آغوش تھی، کتنی محبت تھی ان کی شخصیت میں۔ دھیرے دھیرے ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایک دم وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ عبد القادر کے کمرے میں جائے نماز پر لیٹی ہوئی تھیں۔ سامنے کھڑکیوں سے رنگ برنگی روشنیاں چھن چھن کر کمرے میں مدھم سا اجالا کر رہی تھیں۔ وہ اکیلی کمرے میں تھیں۔ اسے اب بھی نور عبد الرحمن کی موجودگی کا احساس پورے کمرے میں بکھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ خوف زدہ نہیں تھی۔ ان کے اندر خوشی اور اطمینان کی لہریں ہلکورے لے رہی تھیں۔ سکون اور آسودگی کا گہرا سمندر ان کے پورے وجود میں اتر آیا تھا۔ کچھ پا لینے کا مکمل یقین تھا جس نے ان کے ذہن سے ہر فکر، ہر اندیشے، ہر پریشانی کو دور کر دیا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر اپنے بالوں کو سمیٹا، شال کو اپنے ارد گرد لپیٹا اور کمرے سے نکل کر ٹیرس پر آ گئیں۔ شام کے گہرے سائے پھیل چکے تھے، مگر تیز روشنیوں نے زرمینہ کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کو بھی بقائے نور بنا رکھا تھا۔ آج شندانہ کی مایوں تھی۔ میرا چپ چاپ ٹیرس پر پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئیں۔ زرمینہ کا لون، وہاں پر موجود مہمان، خواتین سب میرا کی نگاہوں کے سامنے تھیں۔ زرد لباس، گیندے کے پھولوں سے سجی شندانہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ زرمینہ پلوشہ کتنی بار انہیں بلانے آئی تھیں، مگر وہ ہر بار ٹال گئیں۔ ان کا ہر چیز سے دل اچاٹ سا ہو گیا تھا، مگر اس وقت انہیں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ ساتھ اس ماحول کی رنگینی کو بھی محسوس کرتی رہیں، مگر کچھ دیر کے بعد ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ ٹیرس کا دروازہ کھلا اور پیلے لباس میں سورج مکھی کا پھول بنے ہوئے شندانہ میرا کے سامنے کھڑی تھی۔ آنٹی، آپ آئی نہیں؟ میرا اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بس بیٹا، آپ تو جانتی ہو
میں عبد القادر کی وجہ سے پریشان ہوں، اس لیے۔ آنٹی آپ پلیز ان کے لیے بالکل پریشان نہ ہوں، بھیا اتنے اچھے اتنے مہربان ہیں کہ ان کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، وہ جہاں بھی ہوں گے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میرا حیرانی سے اس پیاری لڑکی کے منہ سے عبد القادر کے لیے تعریفی فکریں سن رہی تھی۔ شندانہ میرا کے چہرے پر پھیلی حیرانی کو دیکھ کر میرا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آنٹی آپ جانتی ہیں کہ مجھے سیدھے راستے پر بھیا نے ہی ڈالا تھا۔ میں محبت میں اندھی ہو کر بالکل بھٹک چکی تھی۔ بہت ممکن تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کی محبت عزت سب کو روند کر برائن سے شادی کر لیتی، مگر اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح وقت پر بھیا کو میرے لیے بھیج دیا۔ میں اور پلوشا عبد القادر بھیا کو دہشت گرد سمجھتے تھے، مگر آنٹی وہ تو ایک مہربان روح تھے، مشفق اور سچے۔ خوشی کے مارے میرا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ عبد القادر میرے بچے مجھے تم پر فخر ہے۔ میرا کا سر تشکر سے جھک گیا۔ آنٹی آپ جلدی تیار ہو کر آئیں ورنہ میں آپ سے خفا ہو جاؤں گی، شندانہ نے میرا کے پاس سے اٹھتے ہوئے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے آپ چلو، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ میرا نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کیں اور محبت سے شندانہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اچانک ان کی نظریں اسٹیج کے قریب بیٹھی ہوئی معصوم حزن و ملال میں ڈوبے ہوئے چہرے پر پڑیں۔ زرین بے اختیار ان کے منہ سے نکلا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہیں تیار ہو کر زرمینہ کے گھر جانا تھا۔ زرمینہ والہانہ انداز سے میرا کے استقبال کو آگے بڑھیں۔ شکر ہے میرا آپ آ گئیں، آپ نہیں جانتی آپ کے آنے کی مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ میری بیٹی مجھے خاص طور پر بلانے آئی تھی، پھر میں کیسے نہ آتی، میرا بھی محبت سے بولی۔ میرا نے سفید شیفون کے کپڑے پہن رکھے تھے، اوپر شال اوڑھ رکھی تھی، گلے میں پرل کی لڑی اور کانوں میں بھی پرل کے ٹاف تھے۔ وہ بہت سادگی سے تیار ہوئی تھی، پھر بھی تمام خواتین سے ممتاز اور پرشکوہ لگ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی زرین کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ میرا نے مسکرا کر آہستگی سے زرین کا ہاتھ تھاما۔ کیسی ہو زرین؟ ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ وہ بمشکل مسکرا کر بولی۔ میرا کے کانوں کو زرین کا آنٹی کہنا بہت بھلا لگا۔ کسی رشتے کا نام دے کر پکارنے سے کتنی اپنائیت آ جاتی ہے۔ دونوں کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہیں۔ میرا نے غور سے زرین کی جانب دیکھا، وہ کتنی بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ زرین نے میرا کی جانب دیکھا، وہ کتنی بدل گئی تھی۔ کہاں ہوتی ہو تم آج کل؟ میرا نے کچھ دیر کے بعد پوچھا۔ میں اسلام آباد ہوتی ہوں، اپنے پیرنٹس کے پاس۔ کیا کر رہی ہو؟ میرا نے مسلسل زرین کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ کچھ خاص نہیں آنٹی، اپنی ادھوری تعلیم مکمل کر رہی ہوں، باقی کا وقت ممی ڈیڈی کے پاس گزارتی ہوں، زرین دھیرے سے بولی۔ وہ بہت سادگی سے تیار ہوئی تھی، پھر بھی تمام خواتین سے ممتاز اور پرشکوہ لگ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی زرین کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ میرا نے مسکرا کر آہستگی سے زرین کا ہاتھ تھاما۔ کیسی ہو زرین؟ ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ وہ بمشکل مسکرا کر بولی۔ میرا کے کانوں کو زرین کا آنٹی کہنا بہت بھلا لگا۔ کسی رشتے کا نام دے کر پکارنے سے کتنی اپنائیت آ جاتی ہے۔ دونوں کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہیں۔ میرا نے غور سے زرین کی جانب دیکھا، وہ کتنی بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ زرین نے میرا کی جانب دیکھا، وہ کتنی بدل گئی تھیں۔ کہاں ہوتی ہو تم آج کل؟ میرا نے کچھ دیر کے بعد پوچھا۔ میں اسلام آباد ہوتی ہوں، اپنے پیرنٹس کے پاس۔ کیا کر رہی ہو؟ میرا نے مسلسل زرین کا ہاتھ تھامے رکھا۔ کچھ خاص نہیں آنٹی، اپنی ادھوری تعلیم مکمل کر رہی ہوں، باقی کا وقت ممی ڈیڈی کے پاس گزارتی ہوں، زرین دھیرے سے بولی۔ زرین نے میرا کی جانب دیکھا، وہ کتنی بدل گئی تھی۔ کہاں ہوتی ہو تم آج کل؟ میرا نے کچھ دیر کے بعد پوچھا۔
میں اسلام آباد ہوتی ہوں اپنے پیرنٹس کے پاس۔ کیا کر رہی ہو؟ میرا نے مسلسل زرین کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ کچھ خاص نہیں آنٹی، اپنی ادھوری تعلیم مکمل کر رہی ہوں، باقی کا وقت ممی ڈیڈی کے پاس گزارتی ہوں، زرین دھیرے سے بولی۔ میرا بغور زرین کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں پر خوبصورتی معصومیت کے ساتھ ساتھ اپنائیت تھی۔ یہ اپنائیت شاید عبد القادر کی وجہ سے تھی۔ یہی وہ لڑکی تھی جسے عبد القادر نے چاہا تھا مگر انہوں نے رد کر دیا۔ یہی وہ لڑکی تھی جس سے عبد القادر نے شادی کرنا چاہی مگر میرا نے اجازت نہ دی۔ اور اب یہی وہ لڑکی تھی جس کا دکھ اور میرا کا دکھ مشترک تھا۔ دونوں نے عبد القادر کی جدائی کا دکھ سہا تھا۔ عبد القادر، ایک بار لوٹ آؤ، میں اب اسے تمہاری زندگی سے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ آئی پرومس عبد القادر۔ میرا نے زرین کے ہاتھ کو سختی سے تھام لیا۔ کیوں؟ عبد القادر؟ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ دونوں ایک ہی انسان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرا خاموش رہ کر زرین کو پوچھنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ میرا بغور زرین کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں پر خوبصورتی معصومیت کے ساتھ ساتھ اپنائیت تھی۔ یہ اپنائیت شاید عبد القادر کی وجہ سے تھی۔ یہی وہ لڑکی تھی جسے عبد القادر نے چاہا تھا مگر انہوں نے رد کر دیا۔ یہی وہ لڑکی تھی جس سے عبد القادر نے شادی کرنا چاہی مگر میرا نے اجازت نہ دی۔ اور اب یہی وہ لڑکی تھی جس کا دکھ اور میرا کا دکھ مشترک تھا۔ دونوں نے عبد القادر کی جدائی کا دکھ سہا تھا۔ عبد القادر، ایک بار لوٹ آؤ، میں اب اسے تمہاری زندگی سے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ آئی پرومس عبد القادر۔ میرا نے زرین کے ہاتھ کو سختی سے تھام لیا۔ کیوں؟ عبد القادر۔ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا تھا۔ دونوں ایک ہی انسان کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ میرا خاموش رہ کر زرین کو پوچھنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ کیوں؟ وہ جھجک سی گئی۔ کیوں واپس آ گیا؟ نہیں۔ میرا دل گرفتگی سے بولی، تم دعا کرنا زرین، وہ واپس آ جائے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبولیت بخش دے۔ میرا کی آواز بھیگنے لگی۔ میں نے تو آنٹی ہر روز اس کے لیے دعا کی ہے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی خوشیوں کے لیے، اس کی واپسی کے لیے۔ زرین کی آواز رند گئی۔ میرا کو بے اختیار اس پر پیار آ گیا۔ انشاءاللہ وہ واپس آئے گا، پھر ہم دونوں اسے کہیں نہیں جانے دیں گے۔ میرا نے زرین کے ماتھے کو بوسہ دے کر محبت سے کہا۔ رات کے اس پہر میں ایک ٹیکسی ان کے گھر کے باہر آ کر رکی۔ آنے والے نے ٹیکسی سے اتر کر بیگ ہاتھ میں تھام لیا۔ اس نے حیرانی سے گھر کی جانب دیکھا۔ پورا گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کے استقبال کے لیے گھر کو لائٹوں اور کمکموں سے سجا دیا ہو۔ وہ گیٹ کے باہر کھڑا حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ گرم جوشی سے چوکیدار سے مل رہا تھا۔ ڈرائیو وے اور لان سب روشنیوں میں نہائے ہوئے تھے مگر لوگوں کی چہل پہل نہیں تھی۔ ڈرائیو وے کے راستے کے دونوں جانب دیے رکھے ہوئے تھے۔ وہ دلچسپی اور حیرانی سے ارد گرد دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ مین ڈور سے اندر داخل ہو تو خان سما جی کچن سے نکل کر اسٹڈی کی طرف جا رہے تھے۔ اس پر نظر پڑی تو حیرانی سے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ بابا آپ؟ السلام علیکم خان سما جی۔ عبد القادر محبت سے ان کے گلے لگ گیا۔ خان سما جی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہم صاحب کو بتاتا ہے بابا، ابھی ان کو خوشخبری سناتا ہے، میڈم کو بتاتا ہے۔ ممی بابا کہاں ہیں خان سما جی؟ میں ان سے خود ملوں گا۔ صاحب تو اسٹڈی میں ہیں اور میڈم تو شندانہ بیبی کی مائیوں میں گئی ہیں، ابھی کچھ ہی دیر پہلے۔ شندانہ کی شادی ہو رہی ہے؟ عبد القادر ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ کس سے؟ اپنی شفق میڈم کے بیٹے شعیب سے۔
وہ لوگ پرسوں کراچی سے یہاں آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں ہی وہ شادی کے لیے اسٹے کریں گے۔ خانسامہ جی اپنی معلومات کا رعب جھاڑ کر بولے۔ عبد القادر نے اپنے اندر سکون کی لہر محسوس کی۔ اس نے بیگ خانسامہ جی کو پکڑایا اور اسٹڈی کی جانب چلا گیا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی میں عبد الصمد ایزی چیئر پر بیٹھے تھے۔ ان کے سینے پر کتاب کھلی ہوئی تھی، آنکھوں پر سے اینک ڈھلک کر گلے میں جھول رہی تھی۔ ان کے کندھے پر گرم چادر تھی، بال قدرے گرے ہوئے تھے، جسم پہلے سے کچھ فربا ہو گیا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے۔ عبد القادر اسٹڈی کے دروازے میں کھڑا کتنی دیر محویت سے انہیں دیکھتا رہا، اپنی ترسی ہوئی آنکھوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ پھر اس نے آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ اس کا کمرہ ویسے کا ویسا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ چل کر طائرانہ نگاہ کمرے پر ڈالی۔ ہر چیز اسی جگہ پر موجود تھی، ترتیب کے ساتھ، صاف ستھری۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، پھر وہ ٹیرس پر آ گیا اور وہاں پر پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے زرمینہ آنٹی کا لان تھا۔ زرق و برق ملبوسات میں ملبوس خواتین پورے لان میں بکھری ہوئی تھیں، ڈھولک کی تھاپ کہہ کے رنگین اڑتے آنچل۔ اس نے اس منظر نامے سے نظریں ہٹانا چاہیں، مگر اچانک ہی دو خواتین پر اس کی نظریں جم گئیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھی تھیں، بے حد قریب، بہت اپنائیت کے ساتھ، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے۔ ان دونوں نے اس کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ دونوں اس کے لیے محبت کا استعارہ تھیں۔ ان دونوں نے اسے بڑی شدت سے اپنی طرف کھینچا تھا، دونوں نے اسے اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی تھی۔ وہ دونوں سے خفا ہوا تھا، وہ دونوں کو بھلا نہ سکا تھا۔ ان دونوں کی محبت اس کے دل میں زندہ تھی۔ وہ دونوں اس کی نظروں کے سامنے تھیں، وہ دونوں بہت بدلی ہوئی تھیں، وہ دونوں اس کے رنگ میں رنگ گئی تھیں، میرا اور زرین۔ عبد القادر نے آسودگی کے ساتھ اپنی آنکھیں موند لیں۔ عبد القادر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ نیج کے پردوں سے پورے چاند کی چاندنی چھن چھن کر کمرے کو سفید پاکیزہ روشنی میں نہلا رہی تھی۔ اس کا چہرہ، اس کا سفید لباس، اس کا سفید دوپٹہ جس پر جا بجا ستارے لگے تھے، اس کے سر سے ہوتا ہوا پیروں تک جھول رہا تھا۔ عبد القادر کو یوں لگا جیسے آسمان سے چاند اتر کر اس کے کمرے میں آ گیا ہو۔ وہ بڑی محبت اور استحقاق سے اسے دیکھنے لگا۔ زرین نے مڑ کر عبد القادر کی جانب دیکھا اور پھر شرم سے نظریں جھکا لیں۔ عبد القادر کے لیے یہ حیرت کا منظر تھا۔ تبھی اس نے جانا کہ شرم و حیا عورت کی فطرت میں ودیت کی ہوتی ہے، ماحول اور احساسات ہی ہیں جو اس کو کم یا زیادہ کرتے ہیں۔ عبد القادر شرماتا ہوا اس کے بے حد قریب آ پہنچا۔ اس نے تھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر کیا، گہری سبز جھیل جیسی آنکھیں اور پلکیں لرز رہی تھیں۔ دلہن کے لباس میں زرین کسی روشن ستارے کی طرح جگمگ کر رہی تھی۔ تبھی اس کے وجود میں برقی دوڑ گئی۔ عبد القادر نے زرین کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں ہیرے کی وہی انگوٹھی پہنا دی جو اس نے پہلی بار اسے پی سی ہوٹل کے خوابناک ماحول میں گفٹ کی تھی۔ زرین نے انگوٹھی کی جانب دیکھا اور بے ساختہ بولی، اے کیو، یہ وہی انگوٹھی ہے نا؟ عبد القادر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور آہستگی سے کہا، اے کیو نہیں، میرا نام عبد القادر ہے۔ عبد القادر نے زرین کے چہرے کو دیکھا جہاں پر شرارت اور خوشی کی چمک دیدنی تھی۔ یہاں پہ یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ مزید ناول سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور
اپنی ریکویسٹ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔